لفظ بدعت، بدعت کے ایک لغوی معنی ہے، ہر نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں، مگر اس معنی میں اسلام نے اسے نہیں استعمال کیا۔ حضرت امام نووی نے کتاب ایک لکھی، اس کا نام ہے تہذیب الاسماء واللغات۔ اس کے اندر بدعت کی یہ تعریف ہے: احداث ما لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز حضور کے زمانے میں نہیں تھی بعد میں بنی ہے، اس کا نام ہے بدعت۔ لیکن کیا وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس پر دوسرے طبقے کے لوگ یہ حدیث پیش کرتے ہیں: کل بدعت ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار، ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں جائے گی۔ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آپ حدیث پیش کرتے ہیں یہ عام مخصوص الباس ہے، ہر ایک کے بارے میں نہیں ہے، اور اس کا وہ معنی ہی نہیں ہے جو آپ سمجھے ہیں، بلکہ اس سے مراد بدعت سیئہ ہے۔ بدعت کی ہمارے ہاں دو قسمیں ہیں، ایک اچھی بدعت اور ایک بری بدعت۔ اچھی بدعت باعث ثواب ہے اور بری بدعت باعث عذاب ہے۔ اچھی اور بری کا فیصلہ کون کرے گا؟ ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اچھی ہوگی اور جس کو مسلمان برا سمجھیں وہ بری ہوگی۔ مثال کے طور پر اسی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں جس جگہ کمپلیشن آف دا ہولی قرآن مجید کے جمع کرنے کی بحث ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ فاروق اعظم نے جنگ یمامہ میں قراء کی شہادت واقع ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اب قرآن مجید اکٹھا کرنا چاہیے، ایک جگہ لکھنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے قاری شہید ہو گئے ہیں۔ اگر اس طرح کی ایک دو جھگڑے اور پڑ گئے تو جن جن کو قرآن مجید یاد ہے سب ختم ہو جائیں گے، تو آئندہ قرآن مجید کا فقدان لازم آئے گا، قرآن مجید ہمارے پاس محفوظ نہیں رہے گا۔ اس وقت جناب صدیق اکبر کہتے ہیں کیف افعل ما لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں میں وہ کام کس طرح کروں جو سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام نے نہیں کیا۔ معلوم ہوا اس معنی کی عمومیت کو اس وقت یہی سمجھتے تھے۔ کہتے ہیں رفتہ رفتہ فاروق اعظم نے مجھے انسٹل کیا، دھیرے دھیرے میرے دماغ میں یہ بات ڈال دی اور میں سمجھ گیا کہ جمع کرنا چاہیے۔ پہلی مرتبہ ایک جگہ جمع کرنا یہ بدعت ہے، اور ذمہ داری سے کہتا ہوں بدعت ہے، اور حضرت صدیق اکبر کی زبان گواہ ہے کہ بدعت ہے۔ اب بتاؤ اس بدعت کے قائل ہو کہ نہیں ہو؟ قرآن مجید جو اس وقت آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے یہ صدیق اکبر کی زبان سے ثابت ہے یہ بدعت ہے، اس کو باعث ثواب سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کارنامہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس کے بعد جو 7 قراتوں پر الگ الگ لکھا ہوا تھا، تو ارمینیا کی جنگ میں بہت سارے لوگ آپس میں لڑے، ایک نے کہا تم قرآن غلط پڑھتے ہو، دوسرے کا تم غلط پڑھتے ہو، اس پر لڑائی ہوئی۔ جو نبی پاک علیہ السلام کا پرائیویٹ سیکرٹری حضرت زید بن ثابت تھے جنہوں نے پہلی مرتبہ حضرت صدیق اکبر کے دور میں قرآن مجید کو کمپائل کیا تھا یا حضور کے زمانے میں لکھتے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اس وقت آپ اپنی امت کو سنبھالیں وگرنہ معاملہ گیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قرات پر قرآن مجید اکٹھا کر کے تو باقی قرآن مجید جو تھے ان کو تلف کر دیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت قرآن مجید کو جہاں لفظوں میں جمع کیا ہے، جلد میں ایک جگہ جمع کیا ہے، وہاں تلفظ میں بھی ایک ہی تلفظ میں جمع کیا ہے۔ یہ ان کا کارنامہ ہے کہ نہیں؟ سرکار کے زبانے میں 7 طرح کا تلفظ آیتوں میں ہو اور وہ ساری ختم کر کے ایک مضمون پر ان کا تلفظ معین کر دے، یہ بدعت ہے کہ نہیں؟ صدیق اکبر کے قول کے مطابق آپ حضرت عثمان غنی کا یہ کارنامہ سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اگر مطلقاً بدعت دلالت ہے اور وہ گمراہی ہے اور وہ جہنم میں جائے گی تو پھر قرآن کے بدل کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ اس بارے میں دوسرا طبقہ ایک حدیث پیش کرتا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت بھی ضروری ہے اور میرے صحابہ خلفائے راشدین کی سنت بھی ضروری ہے۔ اس پر شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ جو کام کریں گے وہ سنت ہوگا، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میری سنت کے پوری طرح پابند ہوں گے، وہ اس طرح کو کوئی نیا کام کرنے کی جسارت ہی نہیں کریں گے، لیکن ان کے کسی نئے کام کو
اس تاریخ کی روشنی میں کہ اقداس و معلوم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز حضور کے زمانے میں نہیں تھی بعد میں شروع کی گئی اس کا نام بدعت ہے، اس کے مطابق خلفائے راشدین کے اعمال بھی جو ہیں جو نئے ہوں گے وہ بدعت ہوں گے، اور ان پر جو سنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے مجازن استعمال ہوتا ہے۔ شاہ عبد الحق صاحب نے اشیاۃ المعاد شرح مشکات میں اس کی باقاعدہ توضیح کی ہے۔ اور پھر اگر خلفائے راشدین ہی کی بات کو آپ سمجھتے کہ وہ سنت ہے تو میں آپ سے کہوں گا اس وقت زیر زبر پیشے جناب حیدر کرار شیر خدا کے شاگرد تھے، ان کا نام تھا ابو الاسود دولی، ان کی رہنمائی میں یہ زیر زبرائیں لگوائی گئی، اور لگوائی اس نے جس نے کعبے کو بم مارے تھے، کعبے کو جس نے آگ لگائی تھی، جو آدمی آل بیت کا قاتل، کئی ہزار سید جس آدمی نے قتل کروایا، کئی ہزار صحابہ جس نے قتل کروائے، کعبۃ اللہ کے سین میں جس آدمی نے لاشوں کو شمار نہیں کرنے دیا، یہ اس آدمی کی بات ہے۔ اس آدمی نے، آدمی بھی برا ہے اور کام بھی خلفاء کا نہیں بعد کا ہے، اب وہ بدعت ہے، بتاؤ کار ثواب ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ کار ثواب ہے جیسا کہ ہے تو یقیناً پھر آپ کو ماننا پڑے گا۔ بدعت کی دو قسمیں ہیں۔ آئیے امام بخاری کا سن ولادت کون سا ہے؟ 194 نابینا پیدا ہوئے، 203 میں بینا ہوئے، اس کے بعد پڑھنا شروع کیا، تیسری صدی کے وسط میں بخاری جمع کی، تو بخاری بدعت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی آپ کی کتاب القول الجمیل، اور نواب صدیق الحسن قنوجی ان کی کتاب کتاب التعویذات، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس طرح قرآن مجید کا ختم پڑھتے ہیں اس طرح بخاری کا ختم بھی اپنے مصیبتوں کے حل کرنے کے لیے پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ یہ بدعت ہے، کہتے ہیں بدعت ہے پر اچھی قسم کی ہے اس لیے پڑھنا چاہیے ہے۔ کتاب التعویذات نواب صدیق الحسن قنوجی کی ہے، القول الجمیل شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کی ہے، دونوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے بخاری شریف کا ختم پڑھنا باعث برکت ہے اور مصیبتیں سے ٹلتی ہیں۔ آئیے نواب صدیق الحسن قنوجی ان کی کتاب کتاب التعویذات، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مصیبت پڑ جائے، نو چندی کی جمعرات کو ختم غوثیہ شروع کرے، حضرت غوث الثقلین کا ختم شریف پڑھے اور 4 دن لگاتار پڑھے، اور یہ کلمات جو ختم خواج گانے قادریہ کے ہیں 111 مرتبہ پڑھے، اور مٹھائی رکھے اس پر فاتحہ پڑھے، وہ دعا مانگ کے حاضرین میں تقسیم کر دے، اور فتح و کامیابی کے لیے، حل مشکلات کے لیے، اس کو میں نے تریاق اعظم پائے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ وہ ختم والی بغداد کا تو والی بغداد نے خود لکھا ہے، وہ بدعت ہے کہ نہیں ہے؟ یار جو مصیبتیں فوسط ہوئے پڑھنے لاساں پڑھنے ہیں